نوجوانوں، میرے والد صاحب مرحوم نے میرے ساتھ حج کیا. گوڈوں میں درد تھا ان کے، تو میں نے کہا میں ابا جی ویل چیئر لے لوں. 1991 کی بات. تو فرمانے لگے نہیں یار، ساری زندگی پہلوانی کی ہے. بڑے پہلوان تھے، عالم بھی تھے. لوگ کیا کہیں گے یار، ایڈا وڈا بند ہو گیا، ویل چیئر سے بیٹھا. ہاتھ پکڑ لیا، میں طواف کرا تھا. پورے 7 چکر طواف کے کوئی دعا نہیں کی. ایک دعا، ایک، کہ اللہ میرے اس بیٹے کو یہاں اتنی دفعہ لے آئیے، آتا تھک جائے. کوئی اور دعا نہیں. طواف کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے اللہ کے گھر کے دروازے پہ مجھے کھڑا کر دو. میں نے کھڑا کر دیا. کوئی 20 منٹ 25 منٹ کوئی اور دعا نہیں، ایک ہی دعا، اللہ میرے قاری صاحب کو یہاں اتنی دفعہ لے آ، یہ آتا تھک جائے. میں کوئی جگیردار، زمیندار، نواب نہیں. آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میں 36 حج کیے بیٹھا ہوں. پتہ ہی نہیں اللہ کہاں سے دیتا ہوں، کیسے. اور عمروں کا مجھے پتہ بھی نہیں کہ سال میں وہ کتنی دفعہ مجھے لے جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایک مہینے میں 2 چکر لگوا لیتا ہے اللہ. میں مدینہ پاک میں تھا. عدالت میں میری نوکری لگی پاکستانیوں کے ترجمان کے طور پر. 1982 میں 10,000 ریال تنخواہ تھی اس وقت. میرے ابا جی کو پتہ چلا یہ نوکری کر رہا ہے. اس زمانے میں فون نہیں تھے. خط آیا، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، مرنے کی جگہ ہے. اور مدینہ جانے کی جگہ ہے، رہنے کی نہیں. جہاں نیکیوں پر اجر ملتا ہے میرا بیٹا، اگر گناہ ہو گیا تو سزا بھی اتنی ملے گی. واپس آ جاؤ، اور دعا تجھے اتنی دوں گا کہ اللہ تجھے اتنی دفعہ لے جائے گا تو جاتا تھک جائے گا. اردو میں خط لکھا تو میں وہ خط مدینہ پاک کے امام صاحب کے پاس لے گیا. اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں. اردو میں خط تھا، وہ پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، تو میں نے ترجمہ کیا تو کہنے لگے دیکھو والد کا حکم پہلے، کاش کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دیتا، لیکن والد کا حکم ہے جانے کی کرو. والد کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ ہو. وہ دعائیں میری آج بھی، ان کی دعائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی. خسرے کی بد دعا سے ڈرتا ہے، خسرے کی دعا سے ڈرتا ہے. میں کبھی کبھی فلانے دربار پہ جانا ہے، فلانے پیر کو جانا ہے، فلانے تویز. سنو، تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر تمہاری ماں بیٹھی ہے. گھر کے اندر سب سے بڑا ولی تمہارا ابا بیٹھا ہے. او خدا کا بندہ، کبھی اس ماں کے گوڈوں میں بیٹھ کر اس کی دعا لے، جس کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دعا کو اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا. کہاں دھکے کھاتا ہے تو؟ کبھی ماں باپ کی دعا لے کے دیکھ، کبھی بزرگوں کی دعا لے کے دیکھ. دعائیں قیامت تک چلتی ہیں. 3 صحابی گزرے، 3 جن کے تینوں کا نام عبداللہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سر رکھ کر ان تینوں عبداللہ کے لیے دعا کیا کرتے. میرے جو استاد تھے نا، جن سے میں نے قرآن پڑھا، وہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں تہجد میں سجدے میں سر رکھ کے ایک ایک شاگرد کے لیے دعا کرتا ہوں. اس وقت استاد بھی وہ ہوتے تھے، آج کل کے استاد نہیں. ان استادوں کی دعاؤں کا صدقہ کہ میں کبھی حاضر ہوتا تھا
تو لوگوں کو کہا کرتے تھے میرا یہ شاگرد ہے جو میری دعاؤں سے چل رہا، میں آج بھی اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے کہہ گئے کہ اگر زندگی میں کبھی کو اوکھا ویلا آ گیا تو قاری طیب کو ہانگ کانگ خط لکھ دینا، مجھے اتنی امید ہے یہ تمہارے کام آ جائے۔